الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ اللہ والے۔ جی ہاں، سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کی سیرت، ان کے واقعات، بالخصوص سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک تعلیمات اور آپ کی سیرت پر مشتمل سلسلہ۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی دن بھر میں میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں سبحان گا۔ اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عدنان بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا جو سلسلہ ہے اللہ والے، اس میں ہم اللہ والوں کی صفات پر بات کریں گے کہ ان کی وہ کیا خوبیاں ہوتی ہیں کہ جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں اور جن سے وہ عام مخلوق سے ممتاز و جدا ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ کے اولیاء اگرچہ غاروں میں چھپے ہوئے ہوں مگر پھر بھی ان کی شہرت ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ یقیناً رب تبارک و تعالیٰ کے کرنے سے ہوتا ہے، اور ہمارے سلسلے کا نام بھی اللہ والے ہیں، تو ہم بات ہی اللہ والوں پر کریں گے۔ تو جب اللہ والوں کی بات کریں گے تو رب تعالیٰ کا ذکر بھی خود ہی ہوگا، اور یہ اللہ والے ہیں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت دلائیں گے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر میں ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں جس میں اللہ کے نیک بندوں کی ایک بہت ہی پیاری صفت بیان کی گئی ہے اور ان کی حالات زندگی پر گفتگو کی گئی ہے۔ چنانچہ المعجم الاوسط کی حدیث پاک ہے، ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب عز و جل، مخلوق میں تیرے نزدیک عزت والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم ہیں اللہ کے، اللہ سے عرض کر رہے ہیں کہ مخلوق میں تیرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ پاک عز و جل نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میری رضا حاصل کرنے کے لیے اس طرح تیزی کرے جس طرح گدھ اپنی خواہش کی طرف تیزی کرتا ہے۔ اللہ مثال کو آپ دیکھیں نا، کتنی پیاری مثال ہے۔ یعنی اللہ کی رضا جوئی کے لیے جلدی کرے اور اس کے لیے وہ آگے بڑھے۔ پھر ارشاد فرمایا، وہ میرے نیک بندوں سے اس طرح محبت کرتا ہے جس طرح بچہ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ بچے کو عدنان بھائی آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ شعور نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے کیا ہے۔ بچہ اپنی مسکراہٹ سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، اور جو اسے توجہ دے دے وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، محبت دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے محبت کرتا ہے، یہ غرض نہیں ہے کہ یہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، ہماری برادری کا ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک صفت ہوئی اللہ کے نیک بندوں کی۔ دوسری صفت، پہلی صفت تو اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوشش کرتا ہے، جلدی کرتا ہے، اور دوسری صفت جو بیان کی گئی اللہ کے نیک بندوں سے محبت میں وہ بچوں کی طرح ہوتا ہے کہ اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کس لیے کر رہا ہے، صرف رب کی رضا ہے۔ اور وہ جو میرے احکامات کی خلاف ورزی پر اس طرح غضبناک ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے جس طرح چیتا اپنے لیے غضبناک ہوتا ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری مثال ہے، یعنی بندے کو اپنی ذات کے لیے تو غصہ آتا ہے، چیتے کی مثال اس کی بڑی واضح ہے، مگر یہاں پہ رضا الہی کے لیے غصہ آنے کی مثال دی گئی نیک بندوں کی، اللہ والوں کی۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب چیتا غصے میں آتا ہے تو وہ لوگوں کے قلیل و کثیر کی پرواہ نہیں کرتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جو ہے قلیل ہیں یا زیادہ ہیں، وہ ان پر حملہ کر دیتا ہے اور اپنا مقصد حاصل کرتا ہے۔ یہ چار صفات اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلی۔ اب یہ اللہ والوں کی صفات، اس پر آپ بھی کچھ کلام فرمائیں کہ ایک تو یہ کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے آگے بڑھنے والے، دوسرا یہ کہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت فرمانے والے، تیسرا یہ کہ اللہ کی نافرمانی دیکھ کر غضب فرمانے والے، اور چوتھا یہ کہ اس بات میں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ حکام ہو، چاہے وہ کسی طرح کا بھی دنیاوی اعتبار سے بڑا مرتبہ رکھنے والا ہو، وہ رب کی رضا کے لیے سارے کام کرتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی صفات ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل محسن بھائی، جب ہم اللہ والوں کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں
تو واقعی ان کے اندر یہ اس طرح کی چیزیں ہمیں بالکل صاف واضح نظر آتی ہیں. اور بالخصوص جب بات کی جائے سلطان الاولیاء سبحان اللہ. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، ایک طرف اولیاء کی صفات ہوں اور دوسری طرف غوث پاک کی ذات ہو، تو یوں لگتا ہے کہ یہ صفات جو ہیں وہ ساری کی ساری بلکہ بدرجہ اتم سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ کے اندر پائی جاتی ہے. وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنا ہو. آپ دیکھیں گھر بار کو چھوڑ رہے ہیں ابتدا ہی سے، اور مقصد اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا ہے. عمر بھی چھوٹی ہے، چھوٹی عمر میں، یعنی 18 سال یا 18 سال سے بھی کم عمر مبارک ہے، اور آپ کو علم دین کے لیے، اور پھر کیسا کہ اب ملاقات قیامت میں ہی ہوگی. کتنا پیارا جملہ تھا ان کی والدہ کا. مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا. سبحان اللہ. کہ یہ کام جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیے مزید جو جب آپ کا سفر شروع ہوتا ہے اس کے اندر بھی جو پہلا کام، جو وہ پہلا گروہ جس نے سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی، توبہ کی، جنہوں نے خود ارشاد فرماتے کہ وہ پہلا گروہ ان ڈاکوؤں کا تھا، اس کے اندر جو کام ہو رہا ہے، مال بچا سکتے تھے صحیح، لیکن آپ نے مال کی پرواہ نہیں کی، بلکہ یہاں مقصود جو ہے وہ رب کی رضا ہے، کہ سچ بولنے میں رب کی رضا ہے. والدہ کی رضا میں بھی رب کی رضا ہے نا، کیونکہ میری ماں نے کہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. واہ واہ. یہاں والدہ نے حکم دیا ہے، اور والدہ نے وہ حکم دیا ہے جو اللہ رسول کا حکم. سبحان اللہ. کہ بندہ مومن جو ہے وہ سچ بولنے والا ہوتا ہے. تو اب مومن کی جہاں وہ 4 صفات ہمیں پتہ چلی، وہاں ایک یہ بھی وصف پتہ چلا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ سچ بولنے والا. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا تھا، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف طرح کی جو ہے وہ باتیں بیان فرمائی. جب عرض کی یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور جب عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹ بولنے والا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا. اور ہم جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی جب سیرت کو دیکھتے ہیں، کمال ہے، کمال. یعنی مال جانتے ہیں آپ کہ میں سچ کہوں گا تو مال چلا جائے گا، لیکن انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے. اب یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا مقصود، سبحان اللہ، کہ جو رب کا حکم ہے اس کو پورا کیا بات ہے. اور جو والدہ سے وعدہ کیا، یہاں ایک تو سچ بولنا، دوسرا وعدہ وفائی. آپ دیکھیں کسی قسم کی کوئی مصلحت، حالانکہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ابتدا ہی سے وہ تربیت، گھر کا فیضان، والد والدہ، نانا جان اور اسی طرح پھوپھی جان، پورے گھرانے کا فیضان موجود ہے، لیکن آپ نے برملا صاف 2 ٹوک لفظوں میں فرمایا ہے. اور پھر اس کی برکت کیا ظاہر ہوئی. آپ دیکھیے وہ سچ کی برکت بھی غوث پاک رحمت اللہ تعالی کا یوں کہہ لیں کہ فیضان یہاں سے جاری ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ صدق آپ کا اور سچ بولنا وہ کار فرما ہے. اور صدق و وفا بھی یہ اللہ والوں کی ایک علامت ہے کہ وہ سچے ہوتے ہیں، با وفا ہوتے ہیں. اب یہاں وفا 2 طرح کی ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وفا، اس کے رسول سے وفا، دین سے وفا، اور پھر یہ جو ہمارے عوام ہیں جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ بھی وفاداری، کہ ان کو دھوکہ نہ دیا جائے اور ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کیا جائے. اچھا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اور اللہ والوں کی بات ماشاءاللہ آپ نے ذکر کی، اور بہت پیارے اچھے انداز میں آپ نے اس کو ملا دیا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ایک وقت آیا گم نامی کا، اللہ اکبر، کہ آپ گم نام رہے. بالکل. اور ایک وقت آیا شہرت کا، کہ آپ کی وہ شہرت ہوئی کہ دنیا آپ کے فیضان سے مالا مال ہونے کے لیے آ رہی ہے. تو اللہ والوں کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ گم نام ہوتے ہیں، یعنی ڈھونڈے نہیں جاتے، آئے تو پہچانے نہیں جاتے. تو مگر اللہ تعالیٰ ان کو علم کا، رشد کا، ہدایت کا چراغ بناتا ہے، منارہ بناتا ہے، اور ان کے ذریعے لوگوں کو فیضان عطا فرماتا ہے. ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں، پھر غوث پاک کی وہ جو گمنامی کی کیفیت ہے اور پھر جو شہرت کی کیفیت ہے، اس کو جب ہم ملا کر دیکھیں گے تو بہت انشاءاللہ اس کو سیکھنے کے لیے بھی ہمارے ہیں، اور ہمیں غوث پاک کی محبت بھی بڑھے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاذ بن جبل کے پاس سے گزرے اور انہیں روتا ہوا دیکھا. تو پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو سیدنا معاذ بن جبل نے عرض کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے وہ ہیں جو متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، ایسے گم نام ہوں کہ اگر لوگوں میں موجود نہ ہوں تو انہیں تلاش نہ کیا جائے، اور اگر موجود ہوں تو پہچانا نہ جائے. اب ان کی برکت کیا ہے؟ یہی لوگ ہدایت کے امام اور علم کے چراغ ہیں.
لوگوں میں موجود نہیں ہے تو کوئی ڈھونڈ نہیں رہا کہاں ہے کون ہے، اور جب لوگوں میں موجود ہے تو پھر ان کو لوگ پہچان نہیں رہے کہ ان کی پہچان کیا ہے۔ غوث پاک کو دیکھیے، غوث پاک نے 3 سال اس طرح گزارے کہ جس میں کھانے پینے میں بہت زیادہ آزمائش کا شکار رہے، وہ اللہ کی عطا سے تھا۔ 25 سال جنگلات میں گزار دی، گم نامی کی 25 سال کسے کہتے ہیں، یعنی مجاہدات میں، اور آئے تھے والدہ سے اجازت لے کر علم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کیا۔ اور گم نامی کی کیفیت کیا ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پھول والے بازار میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کچھ گری پڑی چیزیں ہوں وہ میں کھا لوں، مگر دوسرے فقیروں کو دیکھا کہ وہ کھا رہے ہیں، اٹھانا چاہتے تو آپ نے کہا میں نے ان پہ اصرار کر دیا۔ اب گم نامی کی کیفیت کیسی ہے کہ ایک شخص کو دیکھتے ہوئے تازہ گوشت اور روٹی کھا رہا ہے اور دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں بھی کھانے کے لیے اس سے کہوں یا کھا لوں، مگر اپنے نفس پر وہ کرتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ آئیے کھا لیجئے۔ اب وہ جو پورا واقعہ ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ کیا تم عبد القادر کو جانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں وہ تو میں ہی ہوں۔ اب دیکھیے کہ گم نامی کی کیفیت کیسی ہے، یہ پتہ ہی نہیں کہ میرے سامنے بیٹھا ہوا کون ہے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات ہے۔ پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو شہرت عطا فرمائی تو شہرت کیسی کہ جب آپ بیان کرتے ہیں تو 70 ہزار افراد آپ کے بیان میں آتے ہیں، اور خود غوث پاک فرماتے ہیں وہ اب علم کا اور رشد کا ہدایت کا چراغ جو بیان کیا، فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر 1 لاکھ گناہ گاروں نے توبہ کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسا علم اور ہدایت کا چراغ ہے غوث پاک۔ بالکل محسن بھائی، دراصل جو اللہ والے ہیں ان کا مبارک انداز یہ ہوتا ہے، اصل میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں۔ بالکل، جب یہ دیکھتے ہیں کہ گمنام رہنے میں رب کی رضا پوشیدہ ہے جی اور اس کے اندر میرا فائدہ ہے، مخلوق خدا کا فائدہ ہے، تو یہ گمنامی کی زندگی کو اپنا لیتے ہیں۔ صحیح۔ اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ میرے لوگوں کے درمیان رہنے میں رشد و ہدایت، بیانات اور اس طرح واعظ، نصیحت، نیکی کی دعوت، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، تو پھر یہ لوگوں کے درمیان موجود رہتے ہیں۔ دراصل یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے لیے ہی کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اللہ میں نہیں جاؤں گا تو کیا کہیں گے، جاؤں گا تو کیا کہیں گے، یعنی دونوں میں پریشانی ہے۔ لیکن اللہ والوں کا مبارک انداز یہ ہوتا ہے، ان کا سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ جنگلوں میں رہ رہے ہیں تب بھی اللہ کے لیے ہے، اور جب شہروں کے درمیان، لوگوں کے درمیان جب جلوہ گر ہوتے ہیں اس وقت بھی مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے، یہ نہیں کہ میں لوگوں کے درمیان جاؤں گا۔ آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کا مبارک انداز یہ ہوتا ہے، یہ جیسے جنگلوں میں رہ کر قناعت اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، مل گیا کھا لیا، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، خود غوث پاک رحمت اللہ تعالی جب کئی دنوں کے بعد ملا تو آپ نے کیا کیا، دیکھا کہ کچھ لوگ اور تلاش کرنے والے، سبحان اللہ، ایثار کر دیا سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اور مل جاتا کھا لیا، صبر کر لیا، نہ ملا شکر کیا اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرماتا ہے، یہ پھر بھی دراصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ جب ملتا ہے تو پھر لالچ نہیں ہے، حرص نہیں ہے، بالکل، بلکہ اس میں بھی رب کی رضا ہے۔ جیسے وہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے پیر و مرشد ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی کمال ہے، فرمایا کہ تما نہیں، منع نہیں، جمع نہیں، تو دراصل یہ اللہ والوں کا ایک یوں کہہ لیں کہ ایک بہترین درس ہے، سبق ہے، اور واقعی اولیاء کی زندگی اسی سے عبارت ہے۔ کیا بات ہے، غوث پاک کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اور ابھی آپ نے صفت ذکر کی کہ وہ جب لوگوں میں آتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے، خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد بہجت الاسرار شریف میں لکھا ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں جب شہرت آپ کی ہو گئی تو اپنے رفقا سے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں پہلے کی طرح جنگلوں میں گم نامی کی زندگی گزاروں، اللہ اکبر، پہلے کی طرح جنگلوں میں گم نامی کی زندگی گزاروں، مگر پھر خود فرمایا کہ میں لوگوں میں اس لیے رہ رہا ہوں کہ میرے رب نے یہی چاہا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ رہ کر ان کو علم و معرفت سکھاؤں اور نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنے کے کام کو انجام دوں۔ اب یہاں رہنا رب کی رضا کے لیے ہے، گم نامی ہے تو رب کی رضا کے لیے، اور وہی بہت پیاری بات کہ ان کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے دل کر دیے نا، وہ واقعہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں، اگر آپ وہ واقعہ سنا دیں۔ سبحان اللہ، واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو نیک بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ چونکہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور سبب اس کا انہوں نے جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوتا ہے، یہ اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے لاڈلے ہیں سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو آپ کی سیرت طیبہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تھے، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ، پہلے انہوں نے ایک منظر دیکھا ہوگا
کہ لوگ جو ہے وہ بڑھ بڑھ کر دستبوسی کر رہے ہیں، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، ہجوم در ہجوم آ رہا ہے، ہجوم ہے لوگوں کا، اور گزرنا مشکل ہو رہا ہے، یوں کہہ لیں کہ قدم اٹھانا جو ہے وہ دشوار تھا، اور آج جو ہے ایسی شان استغنا ہے کہ کوئی آ ہی نہیں رہا، اللہ اکبر، کوئی قریب ہی نہیں آ رہا، اور غوث پاک یعنی ولیوں کے سردار، اور یوں تشریف لے جا رہے ہیں شاہانہ انداز میں، کسی کو کیا مجال کہ آپ ہم کے جیسوں قریب کے آئے، ساتھ کبھی ایسا ہو جائے تو یار آج کیا ہو گیا، کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ لیکن یہ اللہ والوں کا مبارک انداز ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالی۔ اب آپ دیکھیں یہاں بھی غوث پاک رحمت اللہ تعالی کا جو ایک وصف ہے اللہ تبارک تعالی آپ کو عطا فرمایا، امام ذہبی رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں سیر اعلام النبلاء میں، فرماتے ہیں یتکلم علی الخواطر، غوث پاک کی عظمت یہ ہے، شان یہ ہے، یہ دلوں کی بات کو جان لیتے ہیں۔ تو امام ذہبی نے جیسے وہ ایک واقعے کے تحت انہوں نے لکھا، اور واقعی غوث پاک رحمت اللہ تعالی، ساتھ بندہ دل میں بات آئی کہ آج تو کوئی آ کے سلام ہی نہیں لے رہا، غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، دیکھ کر ان کی جانب فرمایا یہ لوگوں کے دل ہمارے قبضے میں سبحان ہیں، اللہ، یہ اللہ تبارک تعالی نے میری مٹھی میں کر دیا، کیا بات، فرمایا اگر چاہوں تو یہ قریب آئیں، چاہوں تو نہ آئیں، اور اسی وقت فرماتے منظر بدل گیا، پہلے کوئی قریب نہیں آتا تو، اور اب ہجوم کا ہجوم ہے، اور لوگ جو ہے وہ یوں خیرات کے لیے اور برکات کے لیے اور فیوزات کے لیے یوں ٹوٹ پڑ رہے ہیں کہ ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی کو۔ تو یہ اللہ والوں کا مبارک انداز ہے، یہ جیسے چاہیں، دراصل یہ مقام اور مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے سبب ملتا ہے۔ یہ جو آپ نے ایک جملہ کہا تھا نا وہ بہت پیارا ہے کہ وہ لوگوں میں ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے، لوگوں سے دور ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے، یعنی یہ وصف اگر ہم دیکھیں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے بھی، آپ کو بھی، مدینہ چینل کے ناظرین کو بھی، ہم سب کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ میرے اندر رب کی رضا کا یہ جو پہلو ہے، یعنی میں جو کام کر رہا ہوں اس میں رب کی رضا ہے، نہیں کر رہا اس کام کو جو چھوڑ رہا ہوں رب کی رضا ہے یا نہیں، ان دونوں پہلوؤں پر اگر ہم غور کریں، میرا کرنا اور نہ کرنا کس کے لیے، نفس کی وجہ سے ہے، میری اپنی خواہش کی وجہ سے ہے، یا اللہ کا حکم ہے، اس کے نبی کا حکم ہے، یا شریعت کا حکم ہے، اس پر عمل کر رہا ہوں، اس پر اگر ہم غور کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں تو شاید ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں۔ محسن بھائی، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، دراصل یہ تو ہماری شریعت کا مزاج ہے، ہمارے دین کی یہ تعلیم ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ یہی ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں تو اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کے لیے ہو، وہ اپنے دنیاوی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے، مقام، مرتبہ، منصب، شہرت، دولت، مال، یہ نہ ہو، بلکہ وہ جس کے ساتھ تعلق ہے اللہ کے لیے۔ اور اگر کسی سے آپ دور ہو رہے ہیں، کسی سے آپ کوئی اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں جو محبت کے برخلاف ہے، تو وہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے کہ یہ میرے کام نہیں آیا تھا، اس نے مجھے برا بھلا کہہ دیا تھا، فلاں وقت جو ہے مجھے جواب دے دیا تھا، نہ نہ نہ، اللہ والوں کا جو مبارک انداز ہے وہ اس حدیث پاک کے بالکل مصداق ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، ہم سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی اس حدیث پاک کے اگر آخر میں نتیجے کو بھی دیکھ لیں، فقد استکمل الایمان، کہ ان کا ایمان مکمل ہو گیا، جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے لیے کسی سے نفرت رکھتے ہیں، تو ایمان کے کامل ہونے کی بشارت بھی یہاں دی گئی ہے۔ اچھا، آپ مزید کچھ ماشاءاللہ ارشاد فرما رہے ہیں، کالز بھی ہیں، اگر آپ ایک آدھ کال کا جواب دے دیں تو ہمارے ناظرین کی بھی دل جو ہو جائے گی۔ جی کال دیجیے گا۔ غوث پاک کا مختصر تعارف کروانے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ یہ سوال کر رہے ہیں غوث پاک کے تعارف کے حوالے سے اگر آپ مختصر تعارف بھی پیش کر دیں، کیونکہ ہمارا سلسلہ ہی اللہ والوں کی بات۔ بالکل، سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ویسے تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جس انداز میں دھوم مچائی ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی، الحمدللہ رب العالمین، آپ کا نام مبارک، آپ کے اوصاف، آپ کی کمالات، یہ مدنی ماحول کے اندر الحمدللہ رب العالمین غوث پاک کا فیضان ہے دعوت اسلامی بھی، اور امیر اہل سنت کے رسائل بھی ہیں، تفصیل کے ساتھ آپ وہاں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک جو ہے وہ عبد القادر ہے، آپ کے والد گرامی کا نام حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، والدہ کا نام آئے ہے اللہ اکبر امت الجبار ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ خاندان سارے کا سارا عظمت والا ہے، خود بڑی رفعت والے ہیں، آپ کے نانا جان اولیاء کے سردار ہیں حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی پھوپھی جان کا نام حضرت عائشہ ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہ بھی بڑی اللہ تبارک تعالی کی ولیہ ہیں۔ تو یہ ولیوں کا گھرانہ ہے، سادات اور اشراف کا گھرانہ ہے۔ سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالی نے شریعت کے جو احکامات ہیں
ان پر عمل کا اللہ کریم نے آپ کو ایسا شعور عطا فرمایا تھا سبحان کہ اللہ، ماہ رمضان مبارک ہے اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، حالانکہ ابھی شریعت کے احکام آپ کی جانب متوجہ نہیں شیر ہوئے، خوار ہیں، جی دودھ پیتے بچے ہیں لیکن وہ جانتے ہیں شریعت کی، اللہ کریم نے ایسی معرفت عطا واہ کی ہے، واہ، ایسی پہچان انہیں عطا فرمائی ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں دن میں دودھ نوش نہیں سبحان فرماتے، اللہ، بلکہ سحر و افطار کے اندر جو ہے وہ دودھ پینے کا معمول ہے۔ گویا ایک طرح سے آپ جو ہے وہ شریعت کے اس حکم پر بھی وہ عمل کر رہے ہیں اور روزے والی کیفیت جو ہے وہ کیا پائی بات جا ہے، رہی بچپن ہے۔ شریف سے جو ہے وہ اس جی طرح کے حالات ہیں اور واقعات ہیں۔ ابھی آپ جب غوث پاک کا تعارف بیان کر رہے تھے تو غوث پاک کا نام، ان کے والد کا نام، والدہ کا نام، نانا کا نام، پھوپھی کا نام جو آپ نے ذکر کیا، جی اور جو ان کے مزید خاندان آپ کے صاحبزادوں کا نام، ہاں نام کتنے خوبصورت ہیں۔ سبحان اس اللہ، میں ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے عدنان بھائی کہ نام بزرگوں کے نام پہ رکھے جائیں۔ بالکل بالکل، ہمارے یہاں تو نام رکھنے میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی نیا نام آئے، کوئی نویتا کریں، ایسا نام کہ اتنا مشکل ہو کسی کی زبان پر نہ آئے، پھر اللہ ایسے ایسے جو نا چٹکلے ہوتے ہیں ناموں پر۔ تو نام رکھنے کے حوالے سے ہمیں بزرگوں کے ناموں پر نام رکھنے چاہیے تاکہ ان کی برکتیں ملے۔ غوث پاک کا نام عبد القادر، اپنے بچے کا نام عبد القادر رکھیں، سبحان اس طرح غلام غوث رکھ لیں، چلیں آپ کو آہا، رکھنا یہ نام پکارنے کے لیے غلام غوث، عبداللہ جیسے آپ کے نانا جان کا نام ہے۔ تو اسی طرح اگر عورتوں کے نام رکھنے بچیوں کے تو صفیہ ہے، ام الخیر ہے، فاطمہ ہے، زہرا ہے، سبحان اللہ۔ بالکل یہ بھی جو نبی ایک پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں ہیں، حضرت ام کلثوم ہے، حضرت سیدہ رقیہ ہے، ان کے نام پر اگر ہم نام رکھیں گے تو یقیناً بزرگوں کے نام پر نام رکھنے میں برکت ہوتی ہے، سبحان اور اللہ تبارک و تعالی وہ اوصاف، وہ کمالات جو ان نیک بندوں کو عطا واہ کیے واہ تھے، واہ، ان کے نام کے صدقے میں اللہ تبارک تعالی ان بچوں کو بھی عطا فرماتا بلکہ ہے۔ یہ بزرگوں نے لکھا ہے نا کہ نام کا اثر نام والے پر ہوتا بالکل ہے، ہوتا نام کا اثر نام والے پر ہوتا ہے، تو اچھے نام رکھیں گے تو انشاءاللہ اس موسم میں کی یہی برکتیں وجہ ملیں گی۔ ہے، یعنی یہ عام طور پہ لوگ بھی اس بات کو گویا تسلیم کرتے ہیں کہ نام کا اثر ہوتا ہے، بھاری ہو گیا اسی ہے، لیے ہاں بالکل، جب بچہ کچھ بیمار ہونے لگتا ہے تو پھر ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار شاید نام جو ہے نا وہ بھاری ہو گیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یا بعض وہ کردار جو ہمارے معاشرے میں جو بدنام ہے، جن کی شہرت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، جی جی، قتل و غارت گری کے حوالے سے ہے، ظلم و ستم کے حوالے سے، تو لوگ ایسے لوگوں کے نام اپنے بچوں کے نام نہیں نہیں رکھتے۔ رکھتے، وجہ اس کی یہی ہوتی ہے بھئی یہ صحیح آدمی نہیں ہے۔ صحیح، تو صحابہ سے بڑھ کر صحابیات سے، نبی سبحان پاک علیہ اللہ، السلام کی شہزادیاں، حضور کی واہ واہ مبارک واہ، ازواج، یہ اللہ والے نیک بندے، ان سے بڑھ کے عظمتوں والا کون ہے؟ کیا بات، تو ان کے نام پر نام رکھیں گے انشاءاللہ الرحمن، ہمارے ماشاء بچے اللہ، بھی اسی جو ہے ان کے نام کے سائے میں پروان چڑھیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے رستے پر بھی چلنے کی توفیق ماشاء مرحمت اللہ فرمائے۔ ماشاء اللہ۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ میرا سوال یہ ہے، کیا ولایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں؟ آپ نے سوال کیا کہ کیا ولایت کی دعا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل ولایت کی دعا کر سکتے ہیں عدنان بھائی۔ امیر اہل سنت کے آہا، دو شعر یہاں پر میں پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، ایک شعر میں امیر سنت مدنی انعامات پر عمل کرنے والوں کو دعا دیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ اچھا، پھر مدنی انعامات بھی اللہ کے قرب پانے کا ایک ذریعہ ہے نا، واہ، نیک بننے کا، وہ کیا ہے انشاءاللہ اس پہ بھی عرض کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، واہ، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل۔ مدنی انعامات پر عمل کرنے والوں کو ولایت کے ملنے کی دعا دے رہے ہیں۔ اور دوسرے شعر میں عرض کرتے ہیں، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے واہ، غوث کا واسطہ یا الہی۔ تو یہاں بھی ولایت کی دعا کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب بات ہو رہی ہے اللہ والے، کیا تو بات ہے ولایت کی محسن دعا بھائی، تو کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، دو یعنی امیر علیہ سنت کے، ایک ولی کامل کے سبحان کلام اللہ، سے اشعار، اور پھر ماشاءاللہ کیا اللہ بات۔ پاک اور صلی پھر اللہ ولی علیہ کامل کی طرف سے عطا کردہ مدنی انعامات۔ ہمارا اللہ، آج موضوع ہے جی اللہ والوں کی صفات، یعنی صفات اولیاء اور غوث پاک۔ تو امیر علیہ سنت نے جو 72 مدنی انعامات دیے ہیں، ان مدنی انعامات میں گویا کے نیک بننے کا طریقہ اور ان نیک واہ، صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ جس پر عمل کر کے بندہ رب کا قرب پا سکتا ہے، واہ، نیک بن سکتا ہے۔ تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے مدنی انعامات کا رسالہ نہیں لیا ہے تو آپ اسے خرید لیجئے، اسے ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو لگے گا کہ واقعی یہ وہ صفات ہیں جو اللہ کے ولیوں میں، نیک بندوں میں ہوتی ہیں، انہیں ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ روزانہ اس رسالے کو آپ فیل کریں گے، اللہ نے چاہا آپ کو عمل کا جذبہ بڑھے گا، اور جب عمل کریں گے تو رب کی رضا ملے گی اور رب کا قرب بھی آپ کو نصیب ہوگا۔ عدنان بھائی، اسی کے ساتھ میں کچھ اولیاء کی مزید صفات عرض کرتا ہوں۔ جی، ابن سلیمان فارسی واہ، ایک ولی گزرے ہیں رحمہ اللہ، جی، ان کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ سیدنا جنید بن محمد ایک بزرگ ہیں،
وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، ان کی چند صفات ہیں. وہ کیا ہیں؟ فرمایا ایک، دنیا کی ہر شے میں کثرت کے بجائے قلت پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ، یعنی وہ کثرت دنیا کی چیزوں میں، کثرت نہیں قلت، یعنی کم ہو. کیوں؟ اس میں دیکھیں واضح بات سمجھ میں آتی کیونکہ حساب بھی کم ہوگا، قیامت میں جواب دہی بھی کم ہوگی. اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے. ہم تو دنیا کو جتنا آ جائے اتنا کم سمجھتے ہیں. وہ حل میں مزید والی جو بات ہے، ابن آدم کے لیے اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ یہ تمنا کرے کہ ایک اور ہو جاتی. تو یہ ہے کہ اس طرح کی ہماری کیفیت ہے. مگر اللہ والوں کی کیفیت کیا ہے کہ دنیا کے مال میں ان کی وہ قلت کا سوال کرتے ہیں، کثرت کا نہیں. اچھا، پھر ایک صفت بیان کی، اسباب پر بھروسہ کرنے کے بجائے رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ نظر اسباب پر نہیں، خالق کے اسباب پر رکھو. اسباب اختیار کرو مگر یہ سبب تمہارا کام نہیں بنائے گا. کام بنانے والی ذات رب کائنات کی ہے. پھر فرماتے ہیں صحت و تندرستی میں نفلی عبادت میں رغبت کرتے ہیں. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں صحت ملتی ہے، تندرستی ملتی ہے تو معاذ اللہ گناہوں کی طرف بڑھتے ہیں، فضولیات کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ والے صحت کو غنیمت جانتے ہیں اور گویا کہ اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہیں کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. یہ اللہ والوں کی ایک صفت ہے. پھر فرمایا دنیا چھوٹ جانے پر بھیک مانگنے اور شکوہ و شکایت کرنے کے بجائے صبر کرتے ہیں. کتنا پیارا جملہ ہے. بھیک نہیں مانگتے. دنیا کم ہو گئی، مصیبت آئی، مال کم ہو گیا تو لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے بلکہ صبر کرتے ہیں، شکوہ و شکایت نہیں کرتے، اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں. اور تمام اذکار کے مقابلے میں اللہ کے ذکر کو وہ ترجیح دیتے ہیں اور ذکر خفی یعنی اللہ کا ذکر تنہائی میں بھی کیا کرتے ہیں. اور فرمایا وسوسوں کے باوجود اخلاص پر ثابت قدم رہتے ہیں. کتنی پیاری صفات ہیں. اگر ہم ان پر غور کریں عدنان بھائی تو میں تو اپنے آپ کو دیکھوں اور سب اپنے آپ کو ہی دیکھیں اس میں کہ ہمارے اندر یہ ہے کہ نہیں. ہم تو مصیبت سے آئے تو واویلا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے اگر کوئی پریشانی آئے تو ہم اس پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں. دنیا کی محبت ہمارے دل و جان میں پھنسی ہوئی ہے اور ذکر اللہ کی طرف ہمیں کوئی رغبت نہیں ہے. اور وسوسوں کا اگر شکار بھی ہو جاتے ہیں تو یعنی مثال نماز پڑھتے ہوئے کوئی وسوسہ آیا تو اب کمال تو یہ ہے کہ وسوسے کو دور کر کے نماز کو کامل کرے، نہ یہ کہ وسوسے کی وجہ سے نماز ہی چھوڑ دے. تو یہ اللہ والوں کی صفات ہیں. آپ کچھ مزید فرمائیں گے اس میں؟ اللہ اکبر. محسن بھائی واقعی جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، چونکہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ذکر خیر ہم نے سلسلے میں کرنا ہے، تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں ہم یہ صفات جو ہے وہ اس انداز میں دیکھتے ہیں دنیاوی مال کم ہو صحیح اور اس پر وہ یعنی اس کی کثرت کو پسند نہیں کرتے صحیح بلکہ قلت انہیں محبوب ہوتی ہے دنیاوی کاموں کے اندر، دنیاوی چیزوں کے اندر. لیکن اس کے برعکس اللہ والوں کا مبارک انداز یہ ہوتا ہے کہ ثواب، اجر، رب کی رضا والے کام جتنے ہو اتنے ہی کم ہیں. صحیح. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جب ہم سیرت طیبہ کو ملاحظہ کرتے ہیں، مال آ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے لٹا رہے ہیں، لوگوں میں تقسیم فرما رہے. ایک شخص آیا حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور بڑا پریشان حال. فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے دریا کے پار جانا تھا. پھر کیا ہوا؟ رقم نہیں تھی، ملاح نے کشتی چلانے والے نے مجھے پیسے مانگے تو میں نے جب عذر کیا کہ میرے پاس نہیں، اس نے مجھے واپس بھیج دیا. یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ دیکھیں ایک شخص ہے ضرورت مند، لیکن یہ جانتے ہیں کہ اس کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کے پاس مال نہیں ہوگا اور ہو سکتا ہے کشتی چلانے والا ان کو واپس بھیج دے. اب یہ ایسے غریب نواز ہوا کرتے ہیں، ایسے نوازنے والے ہوتے ہیں، ایسی شان استغنا اللہ کریم انہیں عطا فرماتا ہے. ان کی نظر لوگوں کے مال پر نہیں ہوتی. سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی اشرفیوں کی تھیلی اسے عطا فرمائی، چاندی کے سکے عطا فرمائے اور ارشاد فرمائے یہ ملاح کو لے جا کے دینا، کشتی چلانے والے کو، اور اس سے کہنا یہ میرے بھی ہیں اور آئندہ بھی کسی شخص کو جو ہے نا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے واپس نہ لوٹائے بلکہ یہ ان کی طرف سے. کیا بات، کیا بات. سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کا ایسا مبارک انداز ہے. دولت آ رہی ہے، لوگ واقعی اب دیکھیں محسن بھائی دولت ان کے پاس کس انداز میں آ رہی ہے، دنیا میں بھی آ رہی ہے اور دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی آستانوں پر لوگ جو ہے وہ لنگر کے نام پر، ان کی بارگاہ میں نیاز کے نام پر اللہ اکبر لٹا رہے ہیں، دے رہے ہیں مخلوق خدا کو
خوش کر رہے ہیں، مخلوق خدا پر خرچ کر رہے ہیں، اور یہ وہ کام ہے جس کی خواہش غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ کیا یہ نظیر ہے نہیں اس حدیث پاک کی کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے بالکل دنیا اس کے ہاتھ نہیں آتی، جی، اور جو دنیا سے دور جاتا ہے دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ آپ تو یہ تو نظارہ ہے، کیسی قدموں میں آئی کہ خود دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، لیکن دنیا پھر بھی ان کے آستانوں پر یوں کہہ لیں کہ آ رہی ہے، مخلوق خدا فیض یاب ہو رہی ہے، بھوکے جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی خود ارشاد فرمایا کرتے تھے، شان استغنا دیکھیں کہ کم مال پر یہ قناعت کرنے والے ہوا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یوں لگتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے اچھا فرماتے ہیں کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میری ہتھیلی میں نا سوراخ ہے، اللہ، اور فرماتے ہیں کہ بھئی جیسے سوراخ ہو نا کسی چیز میں، آپ اس میں ڈالتے رہے کوئی چیز تو وہ اس کے اندر رکے گی نہیں بلکہ جاتی رہے گی نیچے۔ فرماتے ہیں مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے، میرے ہاتھ میں سوراخ ہے، جو دولت آتی ہے وہ جاتی رہتی ہے، مخلوق خدا پر خرچ ہو رہی ہے، اور کیسی شان استغنا ہے، مال کیسے آ رہا ہے۔ یہ تو ایسے کریم ہے جہاں قدم رکھتے ہیں نا غربت کو ختم کر، سبحان اللہ۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی حج کے لیے امت کے خیر خواہ ہوتے ہیں، غوث پاک ہیں یا دیگر اولیاء ہیں، وہ خیر خواہ ہیں، لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں اور لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں۔ آپ جس واقعے کی طرف جا رہے ہیں اس کو ماشاءاللہ آپ جب سنائیں گے تو یقیناً ہمیں مزید غوث پاک کی محبت بڑھے گی۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جلدی کیا کرتے تھے، اور آنے والوں کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتے تھے، بلکہ جہاں جاتے تھے وہاں بھی کرم فرمایا کرتے تھے، نہ کہ ان سے مطالبہ کیا کرتے تھے۔ اب اگر آپ وہ واقعہ سنائیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی جب حج کے لیے آپ نے سفر کا ارادہ فرمایا تو ایک مقام پر پہنچے، تو وہاں چونکہ ایک شہرہ تھا، آپ کا نام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک ولی ہے، تو اب لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ کسی ٹھاٹ باٹ والے کسی امیر کبیر گھر کے اندر آپ کا قیام ہونا چاہیے، تو سہولیات اور اس طرح خدمت کا شرف یوں سب کا سب۔ لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کسی غریب کا گھر ڈھونڈو، اللہ اکبر، ٹوٹا پھوٹا سا گھر، اور ایسا ارشاد فرمایا کہ وہاں جا کے قیام کرتے ہیں، ان کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہوا کرتی ہے۔ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کو بتایا گیا کہ جی وہ ایک بوڑھی عورت ہے یا بوڑھا شخص ہے، تو اس کا ایک مکان ہے، ٹوٹی پھوٹی سی کٹیا ہے، تو وہاں اس کا گھر ہے۔ فرمایا چلو ادھر ہی سبحان اللہ۔ یہ کریم ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلوق کے دل ان کی طرف مائل فرما دیا، یہ جدھر جاتے ہیں مخلوق خدا ان کے پیچھے ہے۔ کیا بات۔ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے جا کے وہاں اس غریب آدمی کے گھر میں قیام فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، ان کے مبارک قدموں کا لگنا ہے۔ آپ دیکھیے انہوں نے دنیا سے پشت کی ہے، دنیا کو پیٹ کی ہے، دنیا پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی وہاں ان کے گھر جا کے ٹھہرے، اب لوگوں کے نیاز، ہدایا، لوگوں کے ہدیے آ رہے ہیں، تحفے تحائف آ رہے ہیں، آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، آپ کی رضا کے لیے، اور آپ نے قیام فرمایا۔ اب وہاں سے واپس تشریف لے جانے لگے تو اب وہ ہدیے، لوگوں کے تحفے تحائف، یہ سب کے سب یہ ساتھ نہیں لے کر جانا، ارشاد فرمایا یہ سب کا سب تمہیں دیا۔ اللہ، یہ وہ پہلے وہ غریب شخص تھا، اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کچھ دیر قیام فرمایا، تشریف لے جا رہے ہیں۔ آئے تو بندہ غریب تھا، گئے تو آپ اس کو ایسا کر کے گئے کہ امیر اس کی قسمت پہ رشک کر رہے ہیں، ظاہری مال بھی ہے اور قسمت کا بھی اس کو غنی بنا دیا، اور اتنا امیر فرما دیا کہ جب ایک عرصے بعد آپ کو جب ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ اس کے پاس مال کی کثرت ہے، بکریوں کی کثرت ہے، تو فرمایا کہ یہ اس رات ہی کی برکت ہے جب میرے پیر صاحب میرے گھر تشریف لائے تھے۔ اور آج عدنان بھائی ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں معاشرے میں مہمان نوازی کا سلسلہ تو ہے، مہمان بن کر جاتے ہیں، مگر معاذ اللہ غیبتوں کا بہت بڑا یوں سمجھے کہ گٹھڑا اپنے سر پر لاد کر آتے ہیں، ان کے گھر والوں کی غیبتیں، ان کے کھانے کے حوالے سے معاذ اللہ عیب نکالنا، بچوں کے حوالے سے، گھر کے ڈیکوریشن کے حوالے سے، یعنی ایسا عجیب معاملہ۔ ایک تو انہوں نے احسان کیا، بھلائی کی، مہمان نوازی کی، بجائے اس کے کہ ہم ان کی تعریف کرتے، احسان کا بدلہ دیتے، بلکہ اللہ والوں کا انداز تو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کے یہاں مہمان بنتے ہیں تو صرف مہمان بن کر کھا پی کر نہیں آ جاتے، بلکہ خود مہمان کو بھی کچھ تحفہ دے کر آتے ہیں۔ یہ اخلاق میں سے ہے نا۔ اب ہمارے ہاں تو وہ میزبان کی جو معاذ اللہ برائیاں کرتے ہیں، الامان والحفیظ، ہمیں اس صفت کو بھی اپنانا چاہیے کہ ہم جہاں مہمان بنے تو وہاں مہمان نوازی کرنے والے کی دل جوئی بھی کریں، اور بعد میں لوگوں کے درمیان اس کی جائز تعریف بھی کریں، تاکہ اس بیچارے نے جو آپ پر احسان کیا ہے
تو اس کا خیر و بھلائی کے ساتھ چرچا ہو، نہ کہ آپ اس کی برائی کریں. جب دعوتوں میں بھی جاتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ دیکھو ہمیں کوئی رسپانس نہیں دیا، ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. دراصل یہ جو چاہت ہے نا جی کہ مجھے پروٹوکول دیا جائے، مجھے آؤ بھگت کی جائے، میرا یہ کیا جائے، میرا وہ کیا جائے، بندہ جو ہے وہ اپنے آپ پر غور کرے کہ میرے رب کے مجھ پر کتنے لوگوں سے میں کیوں طلب کر رہا ہوں کہ مجھے بڑا بنایا جائے، مجھے یہ کیا جائے، مجھے وہ کیا جائے. دراصل ہمارے معاشرے میں پیدا ہونے والی بہت ساری پریشانیوں کا جو یوں کہہ لیں سبب ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے چاہت. اپنے آپ میں ایک جو ہے نا وہ ایک چیز ہم نے پیدا کر لی کہ میں جہاں بھی جاؤں نا تو مجھے پروٹوکول ملنا چاہیے، لوگ 8-10 کھڑے ہوں اور واہ واہ ہو، استقبال ہو. نہیں ملے گا تو اب کیا ہوگا؟ اب ناراضی ہوگی، خود اپنا جو ہے وہ دماغ کا جو سکون ہے وہ رخصت ہوگا. اچھا پھر وہ اچھا اس نے پتہ نہیں کیوں نہیں دی مجھے، غیبت سے الگ، اور پھر اب اس کو ایک کام مل گیا. اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھے ہی نہیں، ایک عام آدمی کی طرح جائے تو اگر رسپیکٹ مل گئی اللہ کا شکر ادا کرے، نہیں ملی تو دل کو رنج و ملال بھی نہیں ہوگا کہ میں تو یہ سمجھ کر گیا تھا اور میرے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کیا گیا. اللہ تعالی ہمیں اس طرح کا ذہن عطا فرمائے. ہم اللہ والوں کی صفات پر عدنان بھائی بات کر رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، ایک بڑی پیاری حدیث پاک میں سناتا ہوں. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے پر اللہ تعالیٰ کے 3 حقوق ہیں. نمبر 1، جب بندہ اللہ کا کوئی حق اپنے اوپر آتا دیکھے تو اس کی ادائیگی کل پر نہ چھوڑے، کیونکہ اسے خبر نہیں کہ وہ کل زندہ رہے گا یا نہیں. نمبر 2، بندہ اعلانیہ کیے جانے والے نیک عمل کو ان لوگوں کے سامنے اعلانیہ کرے جو اسے پوشیدہ طور پر یعنی چھپ کر کرتے ہیں، یعنی جو لوگ چھپ کر نیک اعمال کرتے ان کے سامنے اعلانیہ کرے. تیسرا یعنی 3rd، اپنے عمل کے ساتھ اپنی نیک امیدوں کے حصول کی کوشش جاری رکھے. یہ 3 حقوق اللہ کے بیان کیے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمایا 3 مرتبہ اپنے دست مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کا ولی ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ کا ولی ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ کا ولی ایسا ہی ہوتا ہے. اب ہم دیکھیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر سیرت میں ہم ان صفات کو دیکھتے ہیں تو غوث پاک میں یہ صفات ہمیں بدرجہ اتم نظر آتی ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لاتے ہیں اور اس عبادت کے اندر اخلاص. اچھا اعلانیہ بھی ہے، چھپ کر بھی ہے. جس چیز کی اعلانیہ ضرورت ہے وہ اعلانیہ ہے، جو لوگوں کے سامنے نہیں ہے چھپ کر ہے وہ عمل چھپ کر ہے. اپنے عمل کے ساتھ ساتھ نیک امیدوں کے حصول کی کوشش بھی جاری رکھنا. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شیطان کے وسوسے آئیں یا کوئی شیطان حملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے اپنے اس نیک عمل کو جاری رکھتے تھے، نہ کہ اس عمل کو چھوڑ دیا کرتے تھے. تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت ہے. اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہم کوئی کام کر رہے ہیں، نیک کام کرتے کرتے کوئی وسوسہ آیا کہ یار یہ تو فلاں دیکھ لیا فلاں نے، تو میرے دل کے اندر چاہت آ گئی، اب یار نماز میں مزہ نہیں آ رہا، یار دل نہیں لگ رہا، تلاوت قرآن میں دل ایسا نہیں لگ رہا جیسا لگنا چاہیے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یار ابھی نہیں پڑھتا، بعد میں پڑھوں گا. حالانکہ یہ تو شیطان کو ہاتھ پکڑانے والی بات ہوگی نا. بالکل. کیا چاہیے تھا کہ اس وسوسے کو دور کر کے دل لگانے کی کوشش کرتے، عمل کو خالص کرتے، تاکہ آپ کو عمل کا بھی ثواب ملتا اور پھر جو شیطان کا وسوسہ ہے آپ اس سے بھی دور ہو جاتے. تو اس صفت کو بھی ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی. اگر آپ اجازت دیں ہم غوث پاک کی ایک منقبت سن لیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک منقبت سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے شاہ جیلان، اے شاہ جیلان، اے میرے میران، نظر کرم خدا را، پیروں کے پیر نظر کرم خدا را، روشن ضمیر نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق صبر دو، میرا خالق صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا،
نظر کرم خدا را اے شاہ جیلان نظر کرم خدا را اے میر میران نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا نظر کرم خدا را اے میر میرا نظر کرم خدا را اے پیر پیرا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را مولا علی کا صدقہ دادا پیا کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ احمد رضا کا صدقہ نوری ضیا کا صدقہ مرشد پیا کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میری لاج رکھ لو یا غوث میں مرید ہوں تمہارا نظر کرم خدا را پیروں کے پیر نظر کرم خدا را روشن ضمیر نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را جھولی ہماری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جھولی ہماری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا شاہ جینا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا نظر کرم خدا را اے شاہ جیلا نظر کرم خدا را اے میر میرا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا نظر کرم خدا را اے میر میرا نظر کرم خدا را اے پیر پیرا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را یہ تیرا کرم ہے مرشد جو بنا لیا ہے اپنا یہ تیرا کرم ہے مرشد جو بنا لیا ہے اپنا کہاں روح
मुझ सा ये निकम्मा, कहाँ सिलसिला तुम्हारा, नजरे करम खुदारा, पीरों के पीर नजरे करम खुदारा, रोशन ज़मीर नजरे करम खुदारा, नजरे करम खुदारा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला की मनकबत की सूरत में आपकी जो है वो तारीफ बयान की गई और हमने सुनी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह चूँकि अल्लाह तबारक तआला के वली हैं और अल्लाह के जो औलिया होते हैं वो अक्ल हलाल, वाह यानी वाह, हलाल खाना, सुभान अल्लाह। ये इस पर किस कदर तवज्जो होती है और कैसा मुबारक अंदाज होता है। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हलाल खाने को दुआ की कबूलियत का सबब इरशाद फरमाया। यानी जो बंदा ये चाहता है कि उसकी दुआएं कबूल हो तो उसे चाहिए कि वो अपने खाने को हलाल पर मबनी करे, यानी जो खा रहा है इस बात का ख्याल करे कि वो हलाल हो। वाह, और हज़रत सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह जब हम आपकी सीरत तय्यबा को देखते हैं, मुश्तबह चीजें जिनके अंदर किसी किस्म का कोई शुबा मौजूद हो, शक आ जाए, तो गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला खाना तो दूर की बात आप लोगों भी नहीं फरमाया करते थे। अल्लाह अकबर। और जो अपने खाने का जो मुबारक अंदाज है, अल्लाह अकबर। एक शख्स आपकी बारगाह में जो है वो रोटियां लेकर आया करता था, आपने उसको मुकर्रर किया हुआ था, वो फसल काश्त किया करता और उसके बाद फिर जो अनाज वगैरह हासिल होता उससे रोजाना वो कुछ रोटियां बना के लाता। ये हजरत सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी जरूरत का उसमें से ले लिया करते थे, ठीक, और बकिया जो है वो लोगों के अंदर सदका सुभान अल्लाह, वाह वाह, करते थे। तो ये सारे का सारा एहतिमाम हलाल खाने के वाह लिए वाह हुआ वाह, करता क्या था बात है। कि जो हो वो हर तरह के शुबे से, हर तरह की जो है वो इश्तिबा से पाक और साफ हो। और अक्ल हलाल यूं भी जरूरी है अदनान भाई, क्योंकि जो हम खाते हैं ना वो हमारे जिस्म का हिस्सा बनता है, हमारे जिस्म की नशोनुमा उसी से होती है जी, गोश्त भी उसी से बन रहा है। तो दिल में खून का एक दौरान होता है, अल्लाह अकबर। जो खून हराम से बना है उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत कैसे घर करेगी, अल्लाह, नेकी की लज्जत कैसे आएगी, बिल्कुल, और वो कैसे इश्क की जो है लज्जत को पा सकेगा। अगर हम नमाजों में, तिलावत में, नाज शरीफ में, इबादत में लज्जत चाहते हैं, हमें अपने खाने को हलाल करना पड़ेगा। अल्लाह, हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उस हलाल की बरकतें हमें अपनी इबादतों में नजर आएगी बिल्कुल, और बिल्कुल। अपने घर के अंदर भी नजर आएगी। सुभान। और माज़अल्लाह अगर हराम की तरफ कभी बढ़ गए तो हराम अगर मिकदार में ज्यादा है ना, वो आपको किफायत नहीं करेगा, बल्कि वो आपके लिए दुनिया में भी वबाल बन जाएगा, आखिरत में भी बन जाएगा। अल्लाह ताला हमें हलाल की ही तौफीक अता फरमाए। एक कॉल अगर आप जी, इजाजत दे तो ले लें। सुभान। जी जी, कॉल दीजिएगा। डॉक्टर इकबाल का शेर है, लिबास खिज़्र में यहाँ हजारों रहज़न फिरते हैं, घर जीने की तमन्ना है तो कुछ पहचान पैदा कर। सवाल ये है कि इस फितनों के दौर में वली को कैसे पहचाने। बड़ा प्यारा आपने सवाल किया है। लिबास खिज़्र में यहाँ हजारों रहज़न फिरते हैं, अल्लाह, घर जीने की तमन्ना है तो कुछ पहचान पैदा कर। आप पहचान अल्लाह वालों की करवा तो रहे हैं। जी बिल्कुल। अब ये जो इधर जो बहरूपिये हैं, उन बहरूपियों से कि जो अल्लाह वाले बने फिरते हैं, अपने आप को कैसे बचाएं, पहचाने कैसे। अल्लाह अकबर। मोहसिन भाई, पहली बात तो यह है कि माशाअल्लाह आपने जो औसाफ बयान किए हैं अल्लाह वालों के, एक तरफ बंदा जब ये देखता है, यानी सिलसिला जो इस्लामी भी शुरू से हमारे साथ शरीक है, तो उनका ज़हन ये बन चुका होगा यकीनन, उन्होंने इस बात को बड़े अच्छे अंदाज में जान लिया होगा कि अल्लाह वालों के औसाफ ऐसे होते हैं। वाह वाह। अब जब एक शख्स को देखते हैं जिसके अंदर इन बयान करदा बातों में से एक भी मौजूद नहीं, फराइज और वाजिबात का उससे दूर का भी ताल्लुक नहीं है, बल्कि जो उसके पास जाता है नेकियां करने के बजाय, रब को राजी करने के काम करने के बजाय, उसकी गफलत के अंदर इजाफा हो रहा है, फराइज छूट रहे हैं। पहले नमाज पढ़ता था, अब वो नमाज बेबाकी बढ़ जाती है। बिल्कुल, शरीयत के मामले में जो है वो दलेरी पर उतर आता है वो शख्स। तो ये बातें बता रही है कि ये वो शख्स नहीं है जिसे हम अल्लाह वाला कहते हैं। फिर जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की मशहूर हदीस से पाक है कि जिन्हें देखकर तुम्हें अल्लाह याद आ जाए। और हम देखते हैं वाकई अभी भी कि कितने अल्लाह के औलिया है, ऐसे नजर चेहरे पर जाती है और बेसाख्ता जबान से निकलता है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह का जिक्र, खुदा याद आता है। दरअसल
وہ آتا کیوں ہے؟ ان کا جو چلنا پھرنا ہے، ان کا جو انداز ہے، وہ ہوتا ہے جو رب کی رضا پر مشتمل ہوتا ہے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا عکاس ہوتا ہے، اس کی ترجمانی کرنے والا ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں جو آپ نے بیان کیا کہ اللہ والوں کی پہچان جو ہم نے ذکر کی ہے یہی صفات ہیں، اور جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، جن کی صحبت سے آخرت کی فکر بڑھے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، صفات اولیاء ہم نے ذکر کی اور غوث پاک کے حالات پر بھی ہم نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غوث پاک کی سچی محبت عطا فرمائے۔ سلسلے کا مقصد صرف بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم کوشش کریں ان میں سے بعض صفات کو حاصل کرنے کی، ان میں آگے بڑھنے کی، تاکہ ہم رب کی معرفت کی طرف بڑھیں اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملے۔ یہ یاد رکھیں، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا، آج بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ولایت کے تاج پہنائے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا ہے اور اپنی کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا نیک بندہ بنا لے، مگر یہ یاد رکھیں کہ ولایت اللہ کی عطا سے ملتی ہے، عمل سے نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے ساتھ جس کو ولایت کا تاج پہنا دے، اس کو دنیا اور آخرت کی برکتیں مل جاتی ہیں۔ سلسلہ اللہ والے آپ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہر پیر اور منگل کو اس سلسلے کو آپ مدنی چینل پر ملاحظہ کریں گے۔ مدنی چینل کے ساتھ رہیے تاکہ اللہ والوں کی برکتیں ہمیں حاصل ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔